فضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ درود پاک تمام حضرات آواز۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ 70,000 صبح ہو، 70,000 شام، 70,000 صبح ہو، 70,000 شام، میلہ لگا ہوا ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے وہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے وہاں دامن مراد، خیرات بٹ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ مل کے پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے، ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی، جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی،
اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے، اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اجتماع میں خلیفہ اول بلا فصل خلیفۃ الرسول جانشین پیغمبر پیکر صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر سے اپنے دلوں کو منور کیا تھا۔ دراصل صحابی رسول کا ایک ایسا درجہ اور منصب ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء، ابدال، اغواث، نجبا، نقبا، ائمہ سارے اکٹھے ہو جائیں، صحابی رسول جس سواری پر بیٹھے اس صحابی رسول کے سواری کے پاؤں سے جو مٹی لگے پوری دنیا اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ صحابی رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس سواری پر صحابی بیٹھے اس سواری کے پاؤں سے جو مٹی لگے دنیا کے ہر نمازی، میدان کے ہر غازی، بیت اللہ کے ہر حاجی اور کتب، ابدال، اغواث، ائمہ کی تمام عبادتوں اور ریاضتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا
جو ایک جھلک میں دیدار مصطفیٰ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور پھر صحابی رسول تمام صحابہ میں بڑھ کر جو مقام ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا، کسی کے لیے نہیں فرمایا، دو شخصیات کے لیے کہا۔ ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو نبی کی گھر والی ہیں، ام المومنین، اور جسے خاتون اول کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سرکار نے فرمایا کہ جب دنیا مجھے جھٹلاتی تھی، میں باہر جا کر اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا، اللہ کی توحید کا پرچار کرتا، لوگ پتھر مارتے، کانٹے بچھاتے، مٹیاں ڈالتے، خون بہہ نکلتا، سارا دن جب تبلیغ کرنے کے بعد آج ہمیں ذرا سی دین کے میدان میں تکلیف ہو تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، مزاج بن گیا، نزاکت آ گئی۔ جس کے صدقے کائنات بنائی گئی، سرکار کو کسی کا لالچ تو نہیں تھا، کوئی طمع نہیں تھا، اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ صبح و شام ہمارے بتوں کی خلاف باتیں کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب کی عبادت کرو۔ مکہ کے تمام قبیلوں کے سرداروں نے، بڑی قابل توجہ بات ہے، جب شاہی جامع مسجد توطلا میں آیا کریں تو ہر خیال، ہر تصور، ہر تخیل، ہر وہم، ہر گمان اس کو راستے میں دفن کیا کریں۔ یہاں آئیں تو یا حب خدا ہو یا حسن مصطفیٰ ہو۔ مزاج بنائیں اپنا، سارا ہفتہ آپ کا ہے، سارا ہفتہ آپ کا ہے، اور ہفتے میں ایک دن بھی نہیں، صرف 2 گھنٹے مانگتا ہوں میں اپنے لیے، اور میں اپنے لیے مانگوں تو میں مجرم ہوں، میں سزاوار ہوں، میں غلطی پر ہوں۔ اپنے لیے میں تم سے مانگوں تو خدا مجھے موت کے وقت ایمان قبول نہ کرے، میرا ایمان مجھے نصیب نہ ہو، لیکن رب کعبہ کی قسم میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر میں تم سے مانگتا ہوں، فقط اس لیے مانگتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنی جبینوں کو محمد کے دروازے پر جھکا دیں۔ میرے بن کر آئے کرو، میرے پیغمبر کے بن کر آئے کرو، اس لیے کہ یہ زبان، میں وہ زبان، اپنی زبان کاٹ کر رکھ دوں گا جب اس زبان سے کسی امیر کا اور کسی اور بڑے لوگوں کا ذکر ہو، لیکن یہ زبان سلامت رہے گی جس زبان پر محمد کا ذکر آ جائے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، بالخصوص نوجوان حضرات، اور ویسے سب پڑھے لکھے ہیں، نیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اور اتنا جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کچھ نہ ہو سکے ایک کاغذ اور قلم لکھ کر اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ لو،
کم از کم تقریر کے 2-4 پوائنٹ لکھ لیا کرو اور کبھی بیٹھ کر انہیں پڑھ لیا کرو۔ اگر تیری زندگی میں محمد کا انقلاب نہ آئے تو فاروقی کو فیض رسول کا بیٹا نہ کہنا۔ میں نے اپنا بچپن، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی تمہارے لیے صرف کی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی اور ڈگر میں جاؤ۔ میری صبح و شام، دن رات، شام و سحر، ہر وقت لمحہ میں یہی فکر میں رہتا ہوں کہ مولا توتنا والی مسجد میں آنے والوں کو کبھی دکھ نہ دینا۔ اس لیے چاہتا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کا ایک ایک جملے کا ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کی ایک ایک آواز کو سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یار کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں باہر جاتا لوگ مجھے پہ گندگی ڈالتے، مٹی سے کپڑے بھر جاتے، کبھی پتھر مارتے اور کبھی میرے جسم سے لہو نکلتا، اور میں صبر کا پیکر بن کر جب میں گھر میں آتا، حضرت عائشہ صدیقہ جب میری اس صورت کو دیکھتے، اس میرے حالات کو دیکھتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ کیا کرتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک کو دیکھتی کہ کہیں سے خون نکل رہا ہے، کہیں پہ مٹی لگی ہے، کبھی مٹی بالوں میں ہے، کبھی کپڑے گرد آلود ہیں۔ آج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنا دوپٹہ اتار کر کبھی سرکار کی زلفوں کو صاف کرتی، کبھی محمد عربی کے ان زخموں کو صاف کرتی اور اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہیں، اور پھر کبھی ہاتھوں سے مٹی اتار کر سرکار کے پانی لا کر میرے آقا کے ہاتھ دھلاتی ہیں، اور ہاتھ دھلا کر جب چمکتے اور دمکتے ہاتھوں کو، موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ تھا جب پردے سے نکالتے تو وہ چمکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ ہاتھ پردے سے نکلتا تھا تو چمکتا تھا، دور دور تک چمک جاتی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی کہ جب میرے محمد کا ہاتھ پردے سے نکلتا تھا تو لوگوں کی بینائیاں چمک جاتی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آتی، سرکار کے پاس آتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، فرماتے خدیجہ جو حالات شوہر اپنی بیوی سے پیش کر سکتا ہے وہ ماں سے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گاڑی کے 2 پہیے بنائے ہیں، اور سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ بٹھاتے، سامنے بٹھاتے اور یوں دیکھتے رہتے، فرمایا عائشہ نام خدا کا لیتا ہوں، لوگ پتھر مارتے ہیں، نام رب کا لیتا ہوں، پنڈلیاں زخمی ہوتی ہیں، نام رب کا لیتا ہوں، ہر طرف سے آواز آتی ہے کذبتا کذبتا، تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ جی آواز آتی۔ جب یہ سرکار کہتے نا خدیجہ میں گلی سے گزرا، مکہ کے کافروں نے مجھے کہا کہ تو جھوٹا ہے، اور جب میں بازار میں جاتا ہوں نام خدا کا لیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تو جھوٹا ہے۔ تو سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں جب ہر طرف سے آواز آتی کذبتا کذبتا کذبتا، تو جھوٹا ہے، فرمایا ان سب آوازوں میں ایک آواز آتی تھی اور وہ سیدہ خدیجہ کی ہوتی تھی۔ ہر کوئی کہتا تھا کذبتا
اور خدیجہ بلند ہو کر کہتی تھی صدقتا، صدقتا صدقتا صدقتا۔ فرمایا ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے جس نے آج تک مجھے کبھی چھٹلایا نہیں ہے، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جن کے لیے آقا دو عالم فرماتے ہیں لوگوں میں نے ساری دنیا کے احسانات کو اتار دیا ہے مگر ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسان ہیں میں نہیں اتار سکتا، ابو بکر کے احسان قیامت کے دن میرا رب اتارے گا۔ اور سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بے شمار مسائل کا آپ نے حل سوچا۔ مسند خلافت پر جب ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں امانت کے طور پر رکھا نہیں گیا، ابھی آپ کو رکھا نہیں گیا، خلیفۃ المسلمین کا چناؤ کیا گیا، یہاں ایک بات ذہن میں آئی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو غسل دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، واہ علی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، علی پیدا ہو تو علی کو پہلا غسل نبی دے۔ دل سے میں سب کے دلوں کو سمجھتا ہوں، میں نے تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلائی ہے، میں نے تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا ہے، خدا را اس شمع کو بجھانا نہ، اس کو جلائے رکھنا، اس کو جلتے رکھنا، یہ جس قدر جلے گی جس قدر روشن رہے گی پھر اپنا مقدر دیکھنا۔ واہ علی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، علی پیدا ہو تو علی کو پہلا غسل نبی دے، اور نبی پردہ فرمائے تو نبی کو آخری غسل مولا علی دے۔ سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار کو غسل دے رہا تھا، خیال آیا کہ سرکار کو غسل دوں، یہ کپڑا کرتا اٹھا کر غسل دوں یا کرتے سمیت غسل دوں؟ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں آئی، بس غسل دے رہا تھا، خیال آیا، رک گیا۔ میرا ایک وجدان کہتا ہے، بھائی شفیق، میرا وجدان کہتا ہے علی خود نہیں رکے، قدرت نے روکا تھا، علی رک جا۔ بعض منہ سے جو باتیں کبھی کبھی نکلتی ہیں وہ کتابوں میں نہیں ہوتی، یہ فیض رسول کے در کی خیرات ہے، یہ محمد عربی کے در کی خیرات ہے۔ بخدا میں نے پہلے کہا میں اس زبان کو کاٹ کر رکھتا ہوں جو محمد کی زبان محمد کے ذکر میں بولے نا۔ ہم توڑ والے نہیں، ہم جوڑ والے ہیں۔ جوڑ میں طاقت ہے، توڑ میں نکاہت ہے۔ جڑ جاؤ، جڑ جاؤ، جڑ جاؤ، کہاں مدینے کی بہاروں سے جڑ جاؤ۔ سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت مولا علی فرماتے ہیں خیال آیا کیا کیا جائے۔ قریبی حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہیں، بتاؤ؟ کہا نہیں معلوم۔
کہہ دیتے صحابہ بس آپ غسل دیں، ایسی باتوں میں نہ جائیں. نہیں، علی تھے. انا مدینۃ العلم والی جنبابھا، فرمایا میں علی، آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. عثمان غنی نے کہا مجھے علم نہیں، عبداللہ ابن مسعود نے کہا مجھے علم نہیں، حضرت انس نے کہا مجھے علم نہیں، عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے علم نہیں. سیدنا فاروق اعظم کو بلایا تھا. وہ اس نظام میں مصروف تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں. حضرت عمر آئے، غسل کیسے دیا جائے؟ کہا نہیں معلوم. کہا ابو بکر کو بلایا جائے. ابو بکر صدیق آئے. ابو بکر تم نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا تھا، یقیناً اس کا حل بھی آپ کے پاس ہے. وہ کیا حل کیا تھا؟ سرکار کے وصال کے بعد ان کو دفن کرنے کے لیے جہاں جگہ بنانی تھی، کسی کو علم نہیں تھا کہ سرکار کا مزار کہاں بنے، قبر انور کہاں بنائی جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کے پہلو میں بیٹھا تھا، یکا یک نبی نے میری طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے قبر بھی وہیں بنتی ہے. یہ مسئلہ ابو بکر صدیق نے حل کیا تھا. ورنہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ بیت اللہ کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، بعض کہتے تھے کہ بیت المقدس میں لے جایا جائے، بعض کہتے تھے حرم میں لے جایا جائے. لیکن ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، رک جاؤ. نبی نے کہا کہ جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کا مزار بنتا ہے. کہ اس مسئلے کا حل بھی آپ نکالیں. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا. مدینے کا سارا ماحول سوگوار تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی کہ جس کے صدقے کائنات بنائی گئی وہ جا رہا ہے. ہر کوئی تڑپ رہا تھا، مدینے کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا کہ نبی کا وصال ہو گیا. ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا پھر ایسا کرو، آپ اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے پوچھو. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 18 برس ہے. 6 برس عمر تھی جب حضرت عائشہ صدیقہ کا نبی سے نکاح ہوا تھا. یہ باتیں معلومات کے لیے ان کو پڑھا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں، لکھا کریں، یاد کیا کریں. 6 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح نبی سے ہوا. اور اس کی ایک جھلک تھوڑی سی بتا دوں. نبی پاک کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا تو آپ غمگین بیٹھے. جب بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آتی تو حضرت سیدنا آقا دو عالم کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی. سرکار رو رہے ہیں. اتنے میں جبریل امی آئے، ایک کپڑا لپیٹا ہوا. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سلام دیتا ہے اور اس کپڑے کو کھولو. سرکار فرماتے ہیں جب میں نے وہ کپڑا بندھا ہوا میں نے کھولا، اس کپڑے پر تصویر بنی ہوئی تھی. اور اللہ فرماتا ہے کہ پیارے حبیب جس کی یہ تصویر ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے میری ذات کی، اس بچی کا نکاح عرش پر میں نے محمد تجھ سے کر دیا ہے. قبلہ میں نے تو اپنی گفتگو میں کبھی کمی نہیں رکھی، تمہاری سبحان اللہ میں کمی کیوں ہے؟ اس قدر آواز آ جائے کہ یہ آواز تیری عائشہ صدیقہ کے حجرے تک چلی جائے. سبحان اللہ. ایسی آواز دے کہ تیری آواز گنبد خضرا تک چلی جائے. سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المؤمنین کی محبت دیکھیے. سرکار بیٹھے، اس بچی کا نکاح اللہ نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے، عرش پر کر دیا ہے. ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. سرکار نے وہ کپڑا لپیٹ کر
رکھا تو اللہ فرماتا ہے جبریل میرے نبی کو کہو کہ تیرے ساتھ ابو بکر بیٹھا ہے، اس کو بھی میرا سلام دے دو، میرا سلام دے دو۔ سلام دے دیا، فرمایا ابو بکر مبارک کو خدا تجھے سلام دے رہا ہے۔ کوئی بڑا آدمی کسی کو سلام بھیجے تو ناز کرتی ہے نا، بولو کوئی بڑا آدمی ہو، معاشرے میں عزت والا ہو، جی فلاں آدمی نے مجھے سلام بھیجا، ارے جس کو بڑا آدمی سلام بھیجے وہ تو ناز کرے، جے کو سلام رب بھیجے، جسے سلام رب بھیجے، کہا پیارے حبیب سلام دے دو، سلام ہو گیا۔ اچھا یہ جو کپڑا دیا ہے جس پر تصویر ہے یہ ابو بکر کو دکھا دو۔ اب سنیے، اگر سینوں میں پتھر کا دل ہے اٹھا کر باہر پھینک دو، اور آج سن لو یہ سعید فاروقی کی بات ہے، سارا ہفتہ دل جیسا رکھنا ہے رکھ لو، لیکن پتھر دل کو جمعے والے دن نکال کر راستے میں پھینک دیا کرو، یہاں وہ دل لاؤ جس دل میں محمد کا پیار تڑپ رہا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اب سنیے، سرکار نے وہ تصویر دی، وہ کپڑا دیا، فرمایا ابو بکر اسے کھولو۔ ابو بکر صدیق فرماتے جب میں نے کھولا، فرمایا اسے دیکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یوں دیکھا، تصویر کو دیکھا، وہ تصویر بھیجی خدا نے، لایا جبریل اور لی نبی نے، اب دیکھی صدیق نے۔ تمہیں بھیجی خدا نے، لائے جبریل اور لی نبی نے، دیکھی ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ، یوں دیکھا، تصویر کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھتا ہی رہا، دیکھتا رہا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو یہ تصویر کس کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تصویر تو میری بیٹی عائشہ کی ہے، یہ تصویر تو میری بیٹی عائشہ کی ہے۔ سرکار نے فرمایا تجھے اور بھی خوشخبری سناؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا رب نے کہا ہے کہ پیارے حبیب اس بچی کا نکاح میں نے عرش پر محمد تجھ سے کر دیا ہے۔ اب جب نبی نے یہ کہا نا تو فرمایا ابو بکر ڈاکٹر صاحب تیری کہیں رائے، تیری کیا رائے ہے؟ بس جب اتنا کہا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یوں وجد کرنے لگے، وجد کرنے لگے، حضور جیندہ نکاح رب پڑھے، میرے مالک تجھے عائشہ صدیقہ کی عظمت کا واسطہ ہر باپ کی بیٹی کی عزت کو عظمت عطا فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دیکھی، ابو بکر صدیق وجد کر رہے، جھوم رہے ہیں۔ فرمایا کیا رائے ہے تیری؟ حضور جیندہ انتخاب رب کرے تے کرے نبی نال، جس کا انتخاب رب کرے اور کرے بھی نبی کے ساتھ، حضور میری کیا جرت ہے کہ میں رائے دوں؟ حضور جڑا ابو بکری تواڈا سنو یار، اتنی حکمت اپنے پہ جدام دی گال کرے نا، یہ کتابوں میں نہیں ملے گی، کھنگال مارو دنیا کی کتابیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ اقبال نے کہا نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا،
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ سیدنا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا، ابو بکر کیا رائے ہے؟ وجد کرنے لگے، حضور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری رائے کیا ہے؟ حضور میں بھی آپ کا، مال بھی آپ کا، بیٹی بھی آپ کی، یہ سب کچھ آپ کا، حضور میرا کچھ ہو تو پاس رکھوں۔ ادھر جب ابو بکر نے کہا حضور میں بھی تمہارا، اللہ نے فرمایا محبوب ابو بکر کو آگ جے کر تو آدھے میں نبی دا تے میں رب تیدا۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے ہم، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے ہاں، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے۔ یہیں میں تھوڑی سی تضمین کر رہا ہوں، وہ کیا دیں گے، وہ کیا دیں گے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، میں کیا دیں گے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے ہاں، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا، وہ جو دیں گے، ذرا جھولیاں پھیلا لو، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا۔ ارے بیمار ہو تو صحت مانگ لو، ارے درد مند ہو تو بے دردی، محبت والو نبی سے شفا مانگ لو، ارے قرض والی ہو تو قرض سے نجات مانگ لو، ارے اور کچھ نہیں مانگنا، کم از کم مصطفیٰ کا دیدار ہی مانگ لو۔ وہ جو دیں گے میں لے لوں گا، وہ جو دیں گے پڑھئے، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر یوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، جو دو دیں گے میں لے لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا، وہ جو دیں گے میں لے لوں گا۔ سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ پڑھئے مقام پڑھئے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم، حضور میں کیا، اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ارادہ ہے سننے کا، پھر ارادہ ہے تڑپنے کا، پھر ارادہ ہے سفر کرنے کا،
پھر ارادہ ہے گنبد خضرا دیکھنے کا۔ سارے ارادے ہیں، ہاں سارے ارادے اچھے ہیں۔ دنیا کائنات میں خالد بھائی، دنیا کائنات میں مجھے بتاؤ ہے کوئی ایسی بیٹی جس کا نکاح رب نے محمد کے ساتھ عرش پر کر دیا ہو؟ وہ ایک بچی ہے عائشہ صدیقہ جو ابو بکر کی بیٹی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، گھر میں آئے کہ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ دو شخصیات نبی کے وصال کے بعد بہت زیادہ پریشان تھیں، ویسے تو سارا مدینہ پریشان تھا۔ ایک حضرت سیدنا آقا دو عالم کی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اور ایک حضرت سیدہ میرے آقا کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ جب نبی پاک کو مزار میں رکھنے کے بعد، قبر انور میں رکھنے کے بعد جب واپس آئے نا، حضرت انس سرکار کے گھر کے نوکر تھے، غلام تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے حضرت انس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یوں ہلایا، فرمایا انس تمہیں جرت کیسی ہوئی تھی کہ محمد جیسے حسین کو قبر میں رکھ دیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھی، اس قدر روتی تھی۔ مولا کائنات شیر خدا نے ایک دن کہا، زہرا اتنا نہ رویا کرو۔ یہ تیرے حسن اور حسین کو اٹھایا اور گودی میں بٹھایا، فرمایا زہرا حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو، جنہیں دیکھ کر میرے محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، جنہیں دیکھ کر نبی سجدے دراز کیا کرتے تھے۔ زہرا بیٹھی ہے، محمد سرکار کے روضے کی طرف کر کے اسی حجرے کے ساتھ اسی جگہ پر بیٹھی ہے۔ ایک عجیب ماحول ہے، کیونکہ ساتھ حجرہ تھا، درمیان میں دیوار تھی، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ۔ حاجی صاحبانوں، اسی حجرے کی بیک پر جب آپ آؤ اور قدمین شریفین کی طرف، وہ آج بھی تقریباً 4.5 فٹ لمبا دروازہ اور 2.5 فٹ ہوگا باب جبریل کے بالکل سامنے، ہاں باب جبریل کے بالکل سامنے وہ دروازہ آج بھی موجود ہے جو حضرت زہرا کے حجرے کا ہے۔ جب اس دروازے کو دیکھا میں نے، یوں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ فاطمہ زہرا آ رہی ہے، محمد جا رہے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کو گودی میں بٹھایا اور حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی سیدہ زینب، واہ زینب تیرے عظمت پہ قربان جاؤں، کربلا پہ بچیوں پہ جو پہرا دیا وہ حسین کی بہن زینب نے دیا تھا۔ اسی زینب کو اٹھایا اور زہرا کے گودی میں بٹھا دیا۔ حسنین حضرت حسین چھوٹے تھے، معصوم تھے، انہیں اٹھا کر زہرا کے کندھے پر بٹھا دیا، کہا بیٹا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنی ماں کے سر پہ رکھو جیسے محمد نے تمہارے سروں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا تھا۔ حضرت حسین اٹھتے ہیں، اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھا
اور حسن اٹھتے ہیں، یہ بھی معصوم۔ 6 ماہ حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت حسن اٹھے، اپنی ماں کو پیار کیا، کہا امی جان اتنا نہ رو۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا زہرا اتنا نہ رویا کر۔ زہرا نے جو جواب دیا سنیے وہ جواب۔ علی مرتضیٰ نے کہا کہ زہرا نہ رویا کرو۔ زہرا نے کہا علی بے شک تم شفیق ہو، بے شک مہربان ہو، بڑی محبت ہے تمہیں مجھ سے، لیکن علی یہ بتاؤ یہ میرے بچے حسن اور حسین بھی بیٹھے ہیں، یہ میری بیٹی زینب بھی بیٹھی ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے دل کا سہارا ہے، لیکن اے علی یہ بتاؤ جو پیار مجھے بابا محمد دیا کرتے تھے وہ کون دے گا؟ سیدہ زہرا نے کہا علی جانتے ہو میں ہی تو تھی، فرمایا علی جانتے ہو میں ہی تو تھی، جب اپنے بابا کو ملنے آتی شادی سے پہلے بچیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد محبت عزت میں بدل جاتی ہے۔ کہا علی تمہیں معلوم ہے جب میں پہلے آتی میرا ماحول کچھ اور ہوتا تھا، جب علی تم سے نکاح ہوا، جب میں اپنے بابا کو ملنے آتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بابا اگر تلاوت بھی کر رہے تلاوت چھوڑ دیتے میرے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دعا دے رہا ہوں یا اللہ ہر مسلمان کی بچی کا مقدر اعلیٰ بنا دے۔ سیدہ زہرا نے جب یہ کہا علی مرتضیٰ کی چیخ نکلی، فرمایا زہرا بے شک تو نے سچ کہا، میں نے محمد عربی کو خود دیکھا کہ قرآن آئے تو اٹھتے نہیں ہیں، لیکن جب زہرا تو آتی تھی میرے محمد کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو سیدہ زہرا پاک کو بڑا دکھ ہوا نبی پاک کے وصال کے بعد۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں اور کہا کہ عائشہ بات یاد ہے نا کہ غسل والی شروع کی تھی۔ عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ یہ بتاؤ ارے کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو نکال لیا کرو، نہیں رونا آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، یہ بھی محبت رسول کی علامت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ نبی پاک کو غسل کیسے دیا جائے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ غسل کی بات آ گئی، رونے لگ گئی، کہا بابا بے شک میں آپ کی بیٹی خوش نصیب ہوں، لیکن اس سے بڑھ کر میرے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مجھے شوہر نبیوں کا امام ملا ہے، میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کہا کہ بیٹی مسئلہ آ گیا، کسی کو سمجھ نہیں آتی، اب تو ہی بتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پہلے غم سے نڈھال تھی، کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کو غسل کیسے دیا جائے؟ اب سنو، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے علم نہیں تھا، اگر بتاؤں تو علم نہیں، بتاؤں تو علم نہیں، اگر نہ بتاؤں تو صحابہ کہاں جائیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اسی غم میں نڈھال تھی، بس سوچتی رہی تو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، مجھ پر غنودگی طاری ہوئی
اور غیب سے آواز آئی، اور غیب سے آواز آئی، اور سنو وہ آواز کیا تھی؟ ذرا پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا بلند ایسی ہو جائے، ایسی آواز دو کہ آواز گنبد خضرا تک ڈلی جائے، ایسی آواز دو کہ گنبد عائشہ صدیقہ کے حجرے تک آواز چلی جائے، ایسی آواز دے دو کہ تیری آواز ریاض الجنت میں چلی جائے۔ حضرت سیدنا آقا دو عالم کے غلاموں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی کیا کیا جائے، سوچ رہی تھی کیا کیا جائے، نہیں علم، بتاؤں کیسے، نہ بتاؤں تو جائیں کہاں؟ تو فرماتی ہیں بس سوچ رہی تھی، مجھ پر خلودگی طاری ہوئی تو غیب سے آواز عائشہ کپڑا ہٹا کر مردوں کو غسل دیا جاتا ہے، میرا نبی تو زندہ تھا اور زندہ ہے۔ نبی زندہ تھا اور زندہ ہے، بولو، اور خدا تمہاری زندگی کو حسن دے، نبی کی زندگی کو سن کر خوش ہو کر کہہ دو زندہ تھے، بولو، سب بولو، جو زندگی میں حسن چاہتا ہے وہی بولے زندہ تھے، زندہ، بولو زندہ تھے، زندہ۔ فرمایا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کپڑا اٹھا کر غسل نہ دینا، وجہ اگر پیغمبر کے جسم کو، اگر پیغمبر کے جسم کو کسی نے برہنہ دیکھ لیا، توجہ سے سنیے جملہ عرض کر رہا، اگر پیغمبر کے جسم کو کسی نے برہنہ دیکھ لیا، قیامت تک اس کی نسل سے بینائی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ادھر کہا کہ نبی کے جسم کو برہنہ نہ دیکھو، بینائی چلی جائے گی، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ بینائی آ گئی۔ وہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، کون؟ دروازہ کھولو۔ افرن ڈٹھے میں اٹھڑی مئیے، کمر جھکئی ودیے، نظر ٹکئی ودیے، لابا علی ودیے، ایک لفظ پکئی ودیے، بی بی میں تھوں اکھی گھنن آئیاں، نظر گھنن آئیاں۔ آپ فرمائے بی بی یہ کوئی ڈاکٹر تا نہیں رہندا، کوئی حکیم تا نہیں رہندا، کہ کہنا میں کو پتہ کہنی ڈاکٹر رہندے یا نہیں رہندا، حکیم رہندے یا نہیں رہندا، رب دے گھر دا طواف کریں یا روز دا دیا مولا میں کوئی اکھی دے تیرا گھر تا دیکھاں، روز آدھیاں آنکھ آنکھ کے چلی وے نہیں آن۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آواز دیا کرو، آواز دیا کرو، آواز دیا کرو، کبھی تو وہ جواب دے گا۔ آواز دیا کرو، کبھی تو جواب دے گا۔ کہ آج میں رب دے گھر دا طواف کریں دی ودیام تے غیب بچو آواز یہ بی بی جی مولا نظر دے گھننی ضرور ون کتھاں نبی دے دروازے تے کہیں دے دروازے تے کہ عبداللہ دے ویڑے ون آمنہ دے تیرے ون
کہ سن دی کھڑیاں رب نے نظر دیونی ہے تے میں کو آدھے آمنہ دے ویڑے چوان مولا آمنہ دے ویڑے کیا کرا بی بی میں سنے می غیب وچو آواز یہ میری بندی ہوں آمنہ کو دیتے میں کا پتر اے رب تیرے پتران دی خیر کرے نبی دا صدقہ یا انہا کان تیرے پتران دی خیر کرے آمنہ دے پتر دا صدقہ یہی بات مجھے یاد ہے اسی جگہ پر جہاں شاہ صاحب بیٹھے ہیں یہ آل رسول ہیں سرکار کی اولاد ہیں ان کی قدر کیا کرو اسی جگہ پر سید یعقوب علی شاہ صاحب شفیق بھائی آپ کو یاد ہوگا اسی جگہ پر اس لیے جو نہیں آتا نا میں انہیں بلاتا ہوں یار آیا کرو آیا کرو آیا کرو کیوں مجھے پتہ ہے نا خدا نے مجھے خیرات دی ہے میں آدھا میں کلے نہ کھاواں یک کے لٹو وہ عشق و محبت کی خیرات فرمایا بی بی کعبے دا طواف کریں دی ودیم تے ہوں رب آکھے ایویں کر میں آما کو دیتے پتر ہوں دا نائی محمد ہوں دے گھر ون چلی ون تے جیڑا بچہ آئے نا ہوں دے ایویں جسم تے میں ہاتھ پھیر کے اکھیں تے لا تے بنائی نہ دے وہاں میں کو محمد در رب نہ آکھیں ایک جوان مدینہ شریف ودے تے سرکار دے روزے تھے اردے سونا اکھی ہمیں نہ تیرا روزہ تا دیکھا یار سوہاں کریں دا ودے اکھی ہمیں نہ تیرا روزہ دیکھا تیری جالی دیکھا تیرا گمبت دیکھا تیرے نظارے دیکھا ہن کہیں نہیں روز دوئیں ودا منگ دے رمندہ ودے تے ہوں ویلے آدھے میں جو ستا خواب میں کو بشارت ہے یہ وہ جے کر آنکھ گھننی تا ایویں کر ہندوستان یہ ویلے جن پاکستان نہ بنیا ہندوستان دے وچ ون اون دے وچ ایک شہر ہے شرکپور شریف شرکپور شریف شیخو پورہ کی طرف سے جاؤ تو دربار ہے شرکپور شریف بہت بڑا دربار ہے حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری دامت پر کاتم العالیہ شرکپور شریف بن اتھائیں تے کو اکھی مل سن اس سفر کرندہ پاکستان ہے میاں شرکپور کتے ہونا کے فرنانے لاہور توان والاگامن شیخو پورا شرکپوری میں چلیا بن پہنچ گئے تے اکھے اتھائیں وانے تے کو اکھی مل ویسن یہ جو آئے وسطی داخل تھے کہ یار دسواں میاں شیر محمد شرکپوری کتھا ہیں اس سرکار فرمایا شرکپور شیر محمد سارا بیٹھے ہوں دے قربان کی اکھی گن اور اکھی تا راہ بنے رہے ہیں لیکن سرکار بنا اتھائیں بن اتھا گے رات دویلے لوگ آنکھے میاں سامپو اتھائی مسجد سومپے آدھے چلو سویرے تھی سی اللہ دے ولی کو مل سان دعا مگوے سان اللہ کرم کرے سی جو میں کو بشارت جو تھائیے اتھائی بن آگے تے رات کو سومپے تے سویرے تھے نا تہجد دویلہ تے شیر محمد شرکپوری مسیح تے چاہیں یہ بھی سامنے باؤں شیر محمد شرکپوری آئیں نا ہون او تا نبی نا ستا پہ آنا تے شیر محمد شرکپوری آئیں تے انہاں نفلی پڑھیں نفلی پڑھ کے 2 نفلی پڑھے نے 2 پڑھے نے 4 پڑھے نے 8 پڑھے نے 12 پڑھ کے تے سلام پیرے نے تے او جڑا بندہ نبی نا ستا پہ آنا جڑا مدینہ شریف چوں بشارہ سن کے آیا تے او کو آواز ریتنے او بیلیا اٹھ باہر ویکھ سورج کتھے پہنچیا نہیں پہنچیا جا او والا سم پہ او آدھے ای کو کیا پتا میں نبی نا میں کوئی بلا نظر آدھے والنفلی 2 رکعت پڑھی نے فرمانے او بیلیا تینوں آکھے ہے اٹھ بار دیکھ پاؤ پھٹیا کیونکہ سویر دی نماز جو پڑھنی اوے ویکھ کا پاؤ پھٹیا وہ آدھے بابا میں کو تانگ نہ کر میں ہاں نبی نا اچھا تو نبی نہیں
نفلی سلام پھیرے نے والا او اس ہم پہ سلام پھیر کے پر میں نے او بابا تینوں نہیں آکھیا اٹھ باہر ویک پاؤ پھٹیا سمجھ آئے اٹھ باہر ویک پاؤ پھٹیا وہ آدھے تینوں سمجھ نہیں ہوندی میں تینوں کہہ رہا میں نبی نہ تو مینوں کہنا ہے اٹھ دا اول 2 رکعت نماز وال پڑھی نے تے وال فرمایا بابا تینوں آکھیا اٹھ ویکھ وہ آدھے میں کو سمجھ نہیں آدھی میں تے کو تریجی واری آدھا پہاں جو میں دیکھ نہیں سکتا ٹوری نہیں سکتا میں کو کیا بتا دروازہ کے تھے میں کو کیا بتا دروازہ کے تھے آدھے بابا کو عقل دا علاج کر تے کو وال ہاتھا پیٹھا میں نبی نہ سمن دے میں ستا رہا میں کو سمن دے تے وال تو میں کو آدھے آوال نفلی پڑھ دے وال نفلی پڑھے میں سجاد بھٹی صاحب سنیے ذرا پھر جو سلام پھیرے نے تے والا آپ اٹھی کے تھی میں ہاتھ پکڑ کی میں حالے نے فرمایا بیلیا کی آکھئی اکے میں ستا اور میں سامنا اٹھ اور کیا کرا کہ باہر دیکھ اور بابا کوئی عقل دا علاج کر میں نبی نہ بندہ تے تو میں کو دے اٹھی وال نفلی جڑے لے وال جو سلام پھیرے نے تے وال آکے دے اور بابا اٹھ باہر ویک وہاں کہ بابا تینوں نہیں سمجھ آن دی میں 1 باری 2 باری 3 باری 6 باری آکھے آئے جو میں نہ بینا تے تو میں نو پھیر کہنا ہے تے آپ نے ہاتھ پڑھیا فرمایا اٹھ ذرا جلدی 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 اٹھ باہر ویک وہ آندھے جدو انہوں نے میرا ہاتھ پڑھیا تے میں بیکیا ہاتھ پڑھیا ہے تے اج لگتا ہے جے میں کوئی ہاتھ نہیں پڑھ رہا جے میں کوئی رستہ کھول رہا ہے آپ فرماندے نے میں ہویا اٹھتے نو کیا تے وال بہ گئی وال نفلی ہون سن جس لئے اے نفلاں پڑھ کے تہجد مکی نا تے ختم ہوئے نفلی ختم ہوئے تے آپ پھر جلا رہے چاہے فرمایا اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھدا ہون میں آدھا پہن لالا عثمان ہوئے سبحان اللہ آدھے نہیں آدھا اوہ اٹھ دیں کہ نہیں اٹھدا وہ آندھا ہے او دی آواز چنہ روب سی او دی آواز چنہ روب سی میں کہ وہ اٹھا مطن کی دے مارے ہی نا تے تو صحیح سبحان اللہ نا آکسو میں تو کوئی عشق دی مار دے سا وہ آدھے میں ہولے اٹھیں دا تھبا کیا مریں دا ایک دیوار آئیے بھائی دیوار آئیے کھڑکی آئیے وال میں کہ یہ تھا دروازہ کہنی اکھے وال جڑے لے دروازے تے پہنچا میں کہ یہ تھا بابا میں کو وال آدھا بیٹھے اوٹھ پتہ نہیں ہی کی ہو جاں آدھے چلو میں نال لگا متن کی تھی میں کو نقصان نہ دے وے دروازہ کھولا چاہ آپے دیکھ گنسی آدھے میں کو رب کعبہ دی قسم ہے جنا دروازہ جو نظر آئے میں جو دروازے دی کنڈی جو کھولیے جنا دروازہ جو کھولے ان دروازہ کھلے انہا آنکھ کھول گئی ہے کہہ دو سبحان اللہ خدا تیری بینائی کو سلامت رکھے اللہ 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 اللہ
باقی مضمون اگلے جمعے سنت ادا فرما۔